بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في بتر من العشر الأواخر من رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ آیا اور اس کا اکثر حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہمارا حال اس کے برعکس ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے اندر رمضان المبارک کا اہتمام نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہو کر رمضان المبارک کے اعمال کے اندر کوتاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم سے۔ لہذا جو وقت گزر گیا بہرحال ویسا نہیں گزرا جیسا گزرنا چاہیے تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جب اپنے مقبول بندوں کو نوازنے کے لیے بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ناکاروں کو بھی عمل نہ کرنے کے باوجود ان جیسا اجر دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت دنیا کی تمام چیزوں پر حاوی ہے، ہر چیز سے بڑی میری رحمت ہے۔ اور ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی ہے، اس سے بڑھی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے پر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی وجہ نہیں چاہیے۔ فارسی کا شعر ہے، نعمت حق بہا نمی جویت نعمت حق بہا رحمت حق بہا نمی جویت رحمت حق بہا نمی جویت، کہ اللہ کی رحمت بہت ڈھیر سارے اعمال نہیں ڈھونڈتی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کوئی کسی وجہ سے نواز دیا گیا، کوئی کسی وجہ سے نواز دیا گیا۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت کر دی گئی۔ ایک بنی اسرائیل کے شخص کو صرف اس بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی گئی کہ اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اپنی دعا کے اندر ہم اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں بھی اس طرح ہمارے روزوں کا، ہماری تراویح کا، ہماری تلاوت کا اجر عطا فرما دے جس طرح اپنے مقبول بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عزم ہو کہ آنے والے ایام کی ویسی قدردانی کرنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آنے والے ایام میں آج 20 رمضان المبارک ہو چکا ہے، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کو عتق من النار کا عشرہ کہا گیا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اس عشرے کے اندر ایک رات ہے جس کا اہتمام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس کے اندر اگر کسی کو عبادت کا موقع مل گیا اور کسی کو شب قدر کی عبادت میسر آ گئی تو 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب بنتا ہے اس سے بہتر ثواب اس کو ملے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بعض پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، راتوں کو عبادت کی اور اس میں پلک جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بڑا رشک آیا، اس لیے کہ اس امت کی تو عمر بھی 1000 مہینے نہیں ہے۔ اعمار امتی بین 60 و 70، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عام عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور 1000 مہینے کے 80 سال سے اوپر کا وقت بنتا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمہیں 1000 مہینے کی عبادت کے اوپر رشک آ رہا ہے اور تمہاری یہ سوچ ہے کہ یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، تو تمہیں ہر سال حاصل ہو سکتی ہے، ہم نے ایک رات تمہیں دے دی۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ خاص عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے لیے۔ اب یہ رات کب ہوتی ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے سال رات میں عبادت کر لو تو میرے شب قدر کی عبادت میسر آ جائے گی، یعنی یہ طے نہیں ہے کہ کب ہے، سال میں کسی رات میں بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے، جبکہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورے سال عبادت کر لے اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سست ہو کر نہ بیٹھیں کہ ایک رات میں عبادت کر لیں اور باقی راتوں کے اندر سوئے پڑے رہیں، وہ چاہتے ہیں لوگ پورے سال عبادت کریں، لہذا وہ بتاتے نہیں، ورنہ جانتے وہ بھی ہیں کہ شب قدر 27ویں شب کو۔ اسی طرح ایک روایت ہے شب قدر کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جب تیسرا عشرہ داخل ہوا تو آپ نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا اور کہا کہ میں نے جس رات کی تلاش کے اندر اعتکاف کیا تھا مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ آخری عشرے کے اندر ہے، لہذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ میرے ساتھ اعتکاف کریں، اس لیے کہ مجھے وہ رات دکھلائی گئی تھی اور پھر مجھ کو بلا دی گئی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شب قدر کی اگلی صبح کو کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں یہ 21ویں شب تھی، راوی فرماتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت جو تھی وہ چھپر کی تھی، چنانچہ پانی ٹپکا، اور مسجد نبوی کے اندر ہمارے یہاں کی طرح فرش نہیں بچھا ہوا تھا، چٹائی اور قالین نہیں تھی، زمین بجری کی جو زمین تھی اسی کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی براہ راست۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی جب نماز پڑھائی تو راوی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر مٹی کا نشان موجود ہے، یعنی آپ نے اگلی صبح کیچڑ میں سجدہ کیا، اور وہ 21ویں شب کی صبح تھی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 21ویں شب کو۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی رسول، یہ فرماتے ہیں، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دور گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں روزانہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا، آپ مجھے کوئی ایک خاص رات بتا دیجئے جس رات میں آ کر آپ کی مسجد کے اندر عبادت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23ویں شب کو آ جانا۔ چنانچہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی 23ویں شب کو مسجد نبوی کے اندر گزارا کرتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کیسے آتے تھے؟ کہا وہ اپنے گاؤں سے چلتے تھے، عصر کی نماز آ کر مسجد نبوی کے اندر پڑھتے تھے اور اپنی سواری باہر باندھ دیتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس نکلتے، اپنی سواری پر بیٹھتے اور اپنے گاؤں چلے جاتے اونٹ پر اپنے۔ یہ 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بتلاتی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب قدر 27ویں شب کو ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کے اندر اعتکاف کا تذکرہ ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ شب قدر 21ویں شب کو ہے۔ اور تیسری روایت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ بتلاتی ہے کہ شب قدر 23ویں شب کو ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لہذا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ راتیں ہیں۔ ہم ان تمام روایات کے درمیان تطبیق اسی طرح دیتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ میں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہے، ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے نشانی دیکھی ہے اس سال شب قدر 27ویں شب کو ہی رہی ہوگی۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال اجازت مانگی اس سال شب قدر 23ویں شب کو رہی ہوگی، اور جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا 21ویں شب کو اور صبح کو آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا اس سال شب قدر 21ویں شب کو رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں بدلتی رہتی ہے، کس سال کس رات میں رہے گی معلوم نہیں، لہذا کم سے کم 5 راتوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں شب کا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، تب 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر چاند 30 کا ہو جائے تو 9 راتیں باقی بچتی ہیں 22ویں شب کو، 7 راتیں باقی بچتی ہیں 24ویں شب کو، اور 29 کا ہو جائے تو 9 راتیں باقی بچتی ہیں 21ویں شب کو۔ اس اعتبار سے ہمیں تو معلوم نہیں کہ چاند 29 کا ہوگا کہ 30 کو ہوگا، لہذا پورے عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس روایت کے مطابق بھی شب قدر حاصل ہو جائے۔ اسی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پوری بستی ذمہ دار ہے اور پوری بستی کو اس کا وبال ہوگا، اور اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو ثواب تو اسی کو ملے گا جس نے اعتکاف کیا ہے، ہاں ذمہ داری سب کی ساقط ہو جائے گی، کسی کے اوپر گناہ اور وبال نہیں ہوگا۔ لہذا اپنی مسجد کے اندر ایک آدمی، ہر مسجد کے اندر ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بستی کی مسئلہ اب آ گیا تو سنا دوں، اگر بستی کی کسی مسجد میں بھی اگر اعتکاف ہو گیا تو بستی کا اعتکاف ہو گیا، لیکن ہماری مسجد کا اعتکاف نہیں ہوا۔ ہماری مسجد کا اعتکاف تب ہوگا جب ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف کرے گا، لہذا اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ 10 رات کے لیے اگر کوئی مسجد میں آ کر پڑ جائے تو یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ ایسے افراد ہمارے ہاں موجود ہوں گے جو اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے مہینوں مہینوں گھر سے باہر رہتے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں۔ اگر اپنی آخرت کی ضرورت کے لیے اور اپنی مسجد کی ضرورت کے لیے 10 دن مسجد میں آ کے پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس اعتکاف کے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا فلاں کے اوپر حق ہے اور وہ میرا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو نکلے، تو انہوں نے کہا جو ساتھی تھے کہ آپ اعتکاف میں تھے، آپ کو یاد نہیں رہا لگتا ہے؟ کہا نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں نے اس قبر والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مسجد نبوی کے اندر تھے، کہ جو شخص ایک رات ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں جن کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے، ایک ایک کی، یعنی ایسی 3 خندقیں۔ اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں نکلے اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنا اعتکاف جو توڑا ہے وہ اعتکاف اس ثواب کی لالچ میں توڑا ہے۔ ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعد میں اس کی قضا کی، اگر یہ سنت مؤکدہ تھا تو قضا کی ہوگی، اور اگر نفلی اعتکاف تھا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اعتکاف ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو آخری عشرے کا، اس کے علاوہ جب آدمی مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر داخل ہو، اعتکاف دعا کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لے۔ نفلی اعتکاف کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کرتا ہے، مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یا ایسے ہی میں جمعہ کے دن کا اعتکاف کروں گا، تو جو آدمی نذر مانے گا وہ کم سے کم 1 دن کا اعتکاف کرے گا۔ 1 دن غروب آفتاب سے پہلے آئے گا اور دوسرے دن غروب آفتاب کے بعد جائے گا، اور اس 1 دن کا اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ واجب اور سنت اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، لہذا جو روزہ رکھتا ہے وہی اعتکاف کرے گا۔ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا تو اس کے اعتکاف کرنے سے مسجد کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ ہاں نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، وقت بھی طے نہیں ہے، جب مسجد میں آئے تب اعتکاف کی نیت کر لی۔ اس کی مثال دی ہے ہمارے بڑوں نے کہ جیسے آدمی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ 1 پارہ تلاوت کروں گا، درمیان میں کوئی کام آ گیا، کسی نے بلا دیا، بند کرتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ تلاوت ٹوٹ گئی، ابھی اتنا ہی مقدر میں تھا، اتنا ہی پڑھا ہے، بعد میں آؤں گا دوسرا آگے پڑھ لوں گا۔ نفلی اعتکاف ایسا ہی ہے، مسجد کے اندر آئے نیت کر لی، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کا اعتکاف، جب چلے گئے ختم ہو گیا اعتکاف، ٹوٹا نہیں، ختم ہو گیا، پھر آئیں گے پھر نئے سرے سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ لہذا نفلی اعتکاف کا اہتمام ہر وقت ہونا چاہیے پورے سال، اور اس اعتکاف کا یعنی رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اعتکاف کا مسجد کے ذمہ داران کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد معتکف سے خالی نہ رہے۔ ہاں گھروں کے اندر عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اپنی ایک جگہ متعین کر لیں جس جگہ پر وہ موجود رہیں۔ اگر روزانہ مسجد نماز کی جگہ متعین ہے پورے سال کے لیے تو وہیں اعتکاف کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو ایک جگہ متعین کر لیں اور وہیں پر رہیں۔ گھر کے کام کاج سے پرہیز کریں، صرف دعا تسبیح اذکار کے اندر لگی رہیں اور وہیں پر اعتکاف کر لیں۔ جب عید الفطر کا چاند ہو جائے گا تو ان کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اعتکاف سے متعلق باتیں ہو گئیں۔ ایسا شخص جو اعتکاف کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے تمام، غالباً پچھلے گزشتہ ہفتے میں نے سنایا تھا، المعتکف یعتکف فی الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا۔ معتکف گناہوں سے بچتا ہے، مسجد کے اندر گناہ کے مواقع میسر نہیں ہوتے، اور موقع ہو تو مسجد کا احترام اس سے مانع ہو جاتا ہے، لہذا معتکف گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ نیکی کے کام جو مسجد میں ہونے کی وجہ سے، اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی جنازہ باہر آیا ہے، اگر معتکف نہ ہوتا تو جنازہ پڑھتا تو اس کو جنازے کا ثواب ملے گا بغیر جنازہ پڑھے ہوئے۔ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا اگر اعتکاف میں نہ ہوتا تو اس کو عیادت پر جانے کا ثواب ملے گا۔
فرمایا اس کے لیے دوسرے تمام اچھے اعمال کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لہذا اعتکاف جس کا مقصد شب قدر کی عبادت کا حصول ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات خاص طور سے عرض کر دوں، چونکہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، جتنی بھی ایسی راتیں ہیں جن کے اندر اہتمام سے عبادت کرنے کا حکم ہے، اس میں لوگوں کو بلا کر اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا اعتکاف ہوتا ہے، وہ خانقاہ ہے، وہاں ان کے متوسلین آتے ہیں۔ رمضان مبارک میں اس وجہ سے آتے ہیں کہ سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ خالی ہی رمضان میں ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا کوئی 2 دن کے لیے آتا ہے، کوئی 4 دن کے لیے آتا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، کوئی 10 دن کے لیے آتا ہے۔ تو وہ مقصد دوسرا ہوتا ہے، وہ عبادت مقصد نہیں ہوتی، وہ شیخ کی ملاقات مقصد ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیخ ایسی جگہ موجود ہے کہ وہاں اعتکاف ہے، اس کی نقل ہم اپنی مسجد میں کریں، یہ درست نہیں ہے۔ لوگوں کو بلایا نہیں جائے گا۔ ہاں، ہر آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے عبادت کرنے کے لیے، خود اپنے سے، کہ گھر کے اندر دھیان نہیں لگتا، چلو مسجد کے اندر چل کر عبادت کریں گے، اور اتفاق سے سب مسجد کے اندر اکٹھا ہو گئے، تو اس میں دعوت نہیں چلائی گئی ہے، بلایا نہیں گیا ہے، سب خود سے آئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ آج رات میں لوگ اکٹھا ہو جائیں، لوگ دعا ہوگی، اس طریقے پر اکٹھا کرنا فقہائے احناف کے نزدیک یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ لہذا اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے، اور اپنے طور پر عبادت کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ مسجد کے اندر آ کر مسجد کھلی رکھی جائے گی، مسجد کے اندر جو چاہے آ کر عبادت کرے انفرادی طور پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔